جی السلام علیکم۔ رانا طارق میرا نام ہے۔ اس وقت میں ایز اے کیب چیئرمین کیب کو سرو کر رہا ہوں کیب فیملی کو، اور میرے لیے بڑی آنریبل چیز ہے کہ الحمدللہ جس وقت کیب ہمیں ہینڈ اوور کی گئی، جب میں انٹرم کمیٹی کا ہیڈ بنا اور ایک انٹرم کمیٹی بنی تو بہت سے مسائل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، اور خصوصی طور پہ میں شکر گزار ہوں اپنی اس وقت کی انٹرم کمیٹی کا۔ اور اس کے بعد جب دوبارہ 2024 میں الیکشن ہوا اور ہم 25 اور 26 کے لیے الیکٹ ہوئے، تو پورے پاکستان سے ممبرس نے بہت زیادہ ہمارے ساتھ جو ہے پیار کیا، محبت کی، اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ کمیٹیاں جو ہیں وہ برقرار رہنی چاہیے۔ اس سے بہت سے لوگ منتخب ہوئے۔ سیالکوٹ سے الحمدللہ ہماری پوری ٹیم منتخب ہوئی، جس میں ندیم لون صاحب ہیں، فخری صاحب ہیں، رفیق صاحب ہیں، لاہور سے سلیم بٹ صاحب اور عثمان صاحب، اور میں خود وہاں سے منتخب ہوا، اور بڑے ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو ہے اکیپ میں ہوئے۔ جس وقت ہم نے اکیپ کو ٹیک اوور کیا، بہت سے مسائل تھے جس میں کمپلائنس کا میٹر تھا، کے میٹر تھے۔ خاص طور پہ ایسوسیشن اس وقت بالکل اس دھانے پہ پہنچ گئی تھی کہ خدا نہ خواستہ اس کا لائسنس کینسل نہ ہو جائے۔ جب ہم نے اس کو ٹیک اوور کیا، سب سے پہلے ہم نے ڈیجیٹل آفس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا، اور پورے جو آرڈرز تھے ان کے کمپلائنس کروائے ہم نے۔ ہماری کوشش انٹرم کمیٹی کی یہی تھی کہ جی ہم اس ایسوسیشن کو قانون کے دائرے میں، ٹی او آر کے دائرے میں، اور جو انڈسٹری کے پریویلنگ رولز ہیں اس کے مطابق اس کو لے کے آئے، اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب رہے۔ ہماری نیت ٹھیک ہے، ہماری نیت ٹھیک تھی اس وقت بھی، اور آج کیب جس مقام پہ ہے الحمدللہ، تو میں بہت سا دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن جس طرح پوری ٹیم نے محنت کی ہے اور میرا ساتھ دیا ہے، آج ہم اس جگہ پہ ہیں کہ ہر کوئی کیب کو جوائن کرنا پسند کر رہا ہے۔ ایون جو لوگ کیب کو چھوڑ گئے تھے، کسی چھوٹا کینوس ہے اور کسی دوسرے سیشن میں بڑا کینوس ہے، وہ بھی اب الحمدللہ اس کو دوبارہ ری جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ وہ ان عہدوں پہ آئے جن عہدوں کو وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، چھوٹی کامیابی نہیں ہے الحمدللہ۔ میری کوشش بھی ایز اے لیڈر یہی تھی کہ اس ایسوسیشن کو اس جگہ پہ لے جائیں جہاں پہ لوگ اس میں آنا پسند کریں، پراؤڈ فیل کریں ممبر کی خدمت کرنے کی۔ پچھلے 4 سال کی اگر آپ بات کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کام کیے، اس میں سب سے زیادہ کام تو میں نے آپ کو بتایا کہ جی ہم نے ڈپ کے میٹر جو تھے ان کو حل کیا۔ لاسٹ ایئر جو تھا ہمارا ڈپ کا جو مسئلہ تھا، وہ یو آئی سی کے کچھ مسائل ایس سی سی پی کے ساتھ جب آئے، بینکوں کے ساتھ آئے، تو لگ یہی رہا تھا کہ ہماری انڈسٹری بہت بڑے کرائسس میں چلی جائے گی، لیکن اللہ نے ہماری مدد کی۔ جو میرے ذاتی سورسز تھے ان کو بھی ہم نے استعمال کیا، پھر پوری ٹیم نے پورے پاکستان سے جس کے جو ریسورسز تھے ہم نے استعمال کر کے ایس سی سی پی کو اور دوسرے اداروں کو یہ ریلائز کروایا کہ یہ ہماری انڈسٹری کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اس کو بحال کیا جائے۔ الحمدللہ وہ بحال ہوئے، اپنی کوششوں سے بھی بحال ہوئے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو تھا، بڑے عرصے سے ہمارا ہیڈ آفس کراچی کو جو تھا وہ پینڈنگ تھا، وہ الحمدللہ تقریباً 8 کروڑ روپے کے آفسز جو ہیں وہ ہمیں ڈونیشن کے طور پہ یو آئی سی نے دیے، اور الحمدللہ ہم 15 فیبرری کو ان آفسز میں اب شفٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایف ڈی سی جو کمیٹیاں ہماری، انہوں نے بڑا کام کیا۔ کم سے کم جو میرے پاس رپورٹس ہیں، جو اپروکسیمیٹلی 20-25 کروڑ روپیہ جو ہے ہم نے ریکور کیا ہماری ایف ڈی سی نے، اور میں اس پہ بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ میری تمام ٹیموں کی محنتوں کا نتیجہ ہے پورے پاکستان سے، کہ وہ ریکوری جو ہے، ابھی لیٹر جاتا ہے کیب کا کسی ڈیفالٹر کو تو الحمدللہ وہ پیمنٹ ریکور ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا ایک ایج تھا اور ایج ہے ہمارے پاس۔ اس کے علاوہ ایئر لائنوں کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات بہتر کیے۔ الحمدللہ اکیپ جو ہے ایئر لائنوں میں ایک اچھی ایسوسیشن کے طور پہ دیکھی جا رہی ہے۔ پھر اس میں سب سے زیادہ جو ہم لیک کر رہے تھے وہ ہماری ممبرشپ تھی، کہ ہماری ممبرشپ کم ہوئی تھی پالیسیز کی وجہ سے، پاسٹ مینجمنٹ کی وجہ سے۔ اب وہ الحمدللہ 250 سے بڑھ کے اب تقریباً 450 کا ایک فگر جو ہے ہم ٹچ کر رہے ہیں الحمدللہ، اور یہ پہلی دفعہ کیب کی ہسٹری میں ہوا کہ اتنے ممبر جو ہیں ہمیں کر رہے ہیں، اور ڈیلی بیسس پہ تمام ریجن سے ہمارے پاس ہماری سب کمیٹیاں جو ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ لاہور میں فرحان سلیم صاحب ہیں، اور ادھر عمران صفدر صاحب ہیں اس وقت کیب میں۔ پھر کراچی میں اس کو اب پہلے شجاعت بھائی دیکھ رہے تھے، اب میرا خیال ہے ہمایوں بھائی دیکھیں گے، تو اس میں ہمیں کامیابیاں الحمدللہ حاصل ہوئی ہیں، اور اس میں ممبرشپ کا اتنا بڑھنا بہت بڑا ایک ہیلدی سائن ہے۔ پھر ہماری ایسوسیشن ڈیفیسٹ میں جا رہی تھی، ہم لوگ ڈیفیسٹ میں تھے، لیکن ممبرشپ بڑھنے سے ہم ڈیفیسٹ سے باہر آئے ہیں، اور ہم نے یہ کلچر ختم کیا ہے کہ کسی سے بھی ہم ریفنڈ لیں، کسی سے ہم مدد لیں۔ ممبر اپنی آپ مدد کے تحت انہوں نے خود بھی خود جب ہم نے سجیشن ساری رکھی
تو انہوں نے اپنی ممبرشپ جو سالانہ فیس تھی اس میں خاطر خواہ اضافہ کر کے ہمارے اب خرچے اور ممبرشپ سے پیسے جو اکٹھے ہو رہے ہیں وہ ہم اس وقت الحمدللہ پلس میں ہیں۔ میں پھر کریڈٹ دیتا ہوں اپنی پوری ایگزیکٹو کمیٹی کو، انہوں نے بڑی محنت کی۔ میری بینگ لیڈر یہ کوشش تھی کہ جی میں صرف چیئرمین کسی گروپ کا نکلا ہوں، میں چیئرمین پورے پاکستان کے لیے اپنی انڈسٹری کے لیے ہوں، اور یہ میرے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہی بتا سکتے ہیں کہ جی میں نے کسی میں کوئی کسی گروپ سے آیا ہے، وہ کسی کا پسندیدہ ہے ناپسندیدہ، جو رولز اینڈ ریگولیشن تھے، جس نے جو کام کیا اس کو اس کا کریڈٹ دیا جاتا ہے ٹائم پہ، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں وہ بھی پورا تعاون کر رہے ہیں، بھرپور محنت کر رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی طارق چودھری صاحب جو ہیں وہ ہمارے سینئر وائس چیئرمین بنے ہیں، بہت بڑا نام انڈسٹری کا، انہوں نے پیفا کو بھی سرو کیا ایز اے چیئرمین، فاؤنڈر ہیں پیفا کے بھی، تو الحمدللہ اس سے ایک ہیلدی سائن آئے۔ پھر اسی سال ہم نے فیاٹا کی ممبرشپ جو ہے وہ حاصل کی ہے، یہ ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے۔ فیاٹا کی ریکگنائزیشن کے لیے ہم لوگ پچھلے 4 سال سے کوشش کر رہے تھے اور الحمدللہ اس میں کامیاب ہوئے۔ اس سے یہ فرق پڑے گا کہ ہم انٹرنیشنل طور پہ جو کورسز ہیں یا دوسری چیزیں ہیں وہ انٹرنیشنل کریڈٹ ہمیں مل گیا ہوا ہے الحمدللہ۔ پھر ہماری اکیڈمی بھی جو ہے وہ فائنل سٹیجز پہ ہے، اس کے بہت سارے پروسیس جو تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں، کچھ پروسیس ہم کر رہے ہیں، اس میں توقیر لودھی صاحب، سلیم بٹ صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ ایئر لائن کمیٹیوں میں امجد فخری صاحب ادھر سے، سیالکوٹ سے، کراچی سے شجاعت صاحب، اور لاہور سے عثمان صاحب جو ہمارے اسی ممبر ہیں، ان کی سربراہی میں بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ ایئر لائن کے ساتھ ہمارے تعلقات الحمدللہ دن بدن ہم اپنے ممبرس کے میٹر بھی حل کر رہے ہیں۔ پھر ایک اے این ایف کا مسئلہ تھا سر بڑے عرصے سے، کہ کوئی بھی کیس آتا تھا، کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا نارکوٹکس کا، تو ہمارے فریٹ فارورڈر کو جو ہے وہ فوراً ایف آئی آر میں لے لیا جاتا تھا۔ ہمارے لیگل ایڈوائزر سعید اللہ خان کی محنتوں سے، سیف اللہ صاحب جو ہیں ہمارے اے این ایف کے، ان کی محنتوں سے ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے کہ اے این ایف کے ساتھ ہم نے بیک ٹو بیک میٹنگ کی، اور ہم نے ان کو بتایا کہ فریٹ فارورڈر کا رول کیا ہے، کیوں اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے، ہمیں تو پرائم وٹنس بنایا جانا چاہیے۔ تو الحمدللہ پچھلے 2 سال سے انہوں نے ہماری باتوں کو سنا، مانا، اور اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر فریٹ فارورڈر کے اوپر نہیں کرتی ہے جب تک اس کی ایک تفتیش مکمل نہیں ہو جاتی۔ ہم نے کہا کہ ہم تفتیش میں بھرپور تعاون کریں گے آپ کے ساتھ، ہمارا ممبر بھی کرے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے اب کسی کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں کرتی، پہلے تو ایف آئی آر کرتی تھی اور پھر آپ کو عدالت میں جانا پڑتا ہے، بہت سارے کرونل لا جو ہیں وہ سامنے آتے تھے، لیکن اب وہ الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے۔ پھر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ابھی ہم نے جو سیلیبریشن لاہور میں کی ہے، کیب کا ایک فنکشن ہوا ہے، اور میں کریڈٹ دیتا ہوں اپنی پوری جو ہماری ایونٹ کمیٹی ہے، جس کو توقیر ملک صاحب، عمران صاحب، عثمان صاحب، یہ جی عابد اور دوسرے دوست رن کر رہے تھے۔ کامیاب ترین جو ہے وہ فنکشن یو آئی سی کی مدد سے ہوا، اور اس میں ہم نے اے این ایف اور اپنے جتنے پرانے جو تھے ہمارے جنہوں نے سرو کیا ہوتا ہے اس انڈسٹری کو، اس کیب کو، ان کو ہم نے ریکگنائز کیا، اور ایک اچھی سیلیبریشن ہم نے انجوائے کی، اور بڑے عرصے بعد سب نے یہ تسلیم کیا کہ یہ ایک بہت بڑا ہیلدی سائن ہے اور خوشی کا مقام ہے کہ کیب اپنے آئی ہے۔ اب جہاں تک فیوچر کا تعلق ہے کہ ہمارے فیوچر پلانز کیا ہیں، اس فیوچر پلان میں یہ ہے کہ ہم اپنی اکیڈمی کے اوپر جا رہے ہیں، ہم اپنی اکیڈمی کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کریں گے، اپنی ممبرشپ کو اسٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح ہمارا خواب ہے کہ ہمارا سیالکوٹ کا آفس جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ شروع ہو جائے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج بھی میں سیالکوٹ میں تھا، تو ہماری آج بھی میٹنگ ہوئی ہے کہ اس کو فوراً شروع کیا جائے، تاکہ ہیڈ آفس ہمارا اپنا آ چکا ہوا ہے، سیالکوٹ میں ہمارا اپنا آفس اور لاہور میں اپنا آفس ہے، جس کو ہم موجودہ آفس کو ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بیفور گوئنگ ٹو اینڈ دس ایئر یا اب ٹینور کہہ لیں، ہماری کوشش یہی ہے کہ ہمارے اپنے آفسز ہوں، اس سے تو ہمارے خرچے جو ہیں وہ کم ہوں گے۔ پھر ہم نے اپنا جو سیکریٹریٹ ہے اس کے اوپر کافی توجہ دی ہے، سب کے لیے میڈیکل جو ہے وہ کارڈ جو ہے، ہیلتھ کارڈ جو ہیں وہ ہم نے الحمدللہ ان کے لیے ارینج کیے ہیں، وہ بھی اسی مہینے میں ان کو مل جائیں گے، جس سے یہ اپنی فیملی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر پائیں گے۔ کیونکہ اگر آپ کا سیکریٹریٹ مضبوط نہیں ہے، وہ کسی پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو وہ اس طریقے سے آپ پرفارم نہیں کر سکتے ایز ٹیم۔ دے آر پارٹ اینڈ پارسل آور ٹیم، ان کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، اور جب تک ہم ان کا خیال نہیں کریں گے ہم کچھ نہیں کریں گے۔ میں آخر میں اپنے تمام دوستوں سے، اپنے ممبران سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ آپ کی اپنی ایسوسی ایشن ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے ہمیں آپ نے منتخب کیا ہے، ہم ایک لیڈر کے طور پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جب تک آپ کی سپورٹ نہیں ہوگی ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو کوئی بھی بندہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتا، وہ کہتے ہیں ہم ونڈر نہیں کر سکتے، یس یو کین میک اے ونڈر اف یو ہیو ود ٹیم، ٹیم کین میک دا ونڈرز۔ تو میری آپ سے بھی گزارش یہی ہے سب دوستوں سے کہ اس کو اس طریقے سے لیں کہ یہ ہم والنٹرلی بیسس کے اوپر آپ کی جو خدمات کر رہے ہیں ہمارے ممبر، ان کو سپورٹ کریں، خود کمیٹیوں میں آئیں، اس میں فعال کردار ادا کریں، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں جب یہ ٹینور ختم ہوگا تو اس ایسوسی ایشن میں آپ کو فیمس ناموں کی ضرورت شاید نہ پڑے،
کام کرنے والے بندوں کی ضرورت پڑے گی، اور ہمارا یہی خواب اور یہی مشن ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک